بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آج پھر حاضر ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نیو ریمیڈی کے ساتھ۔ آج کی ریمیڈی شیئر کرنے سے قبل میں آپ کے سامنے آگ کے پودے کا مختصراً زیادہ پیش کروں گا، کیونکہ اس کا استعمال میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ آگ ایک مشہور و معروف خودرو پودا ہے جو کہ ہندوستان اور پاکستان میں باکثرت ملتا ہے۔ اس کا پودا 1.5 گز سے 3 گز تک بلند ہوتا ہے۔ یہ پودا دوسرے درختوں کی طرح شاخ تا شاخ ہو کر کم پھیلتا ہے، بلکہ اکثر جڑ سے شاخیں نکل کر جھاڑ کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اس کی شاخ، پھول، پتے وغیرہ سب میں دودھ بھرا ہوا ہوتا ہے۔ آگ کے پتے برگد کے پتوں سے کچھ ملتے جلتے ہوتے ہیں۔ رنگت سبزی سفید مائل شاخوں اور پتوں پر روئیں سے جمے ہوئے ہوتے ہیں، گویا کہ ان پر گرد جمی ہوئی ہو۔ بارش ہو جانے کے بعد پتے نہایت ہی خوبصورت ہرے ہرے نکل آتے ہیں۔ کچھ پھول گچھے دار لگتے ہیں جن کی رنگت باہر کی جانب سے سفید اور اندر کی جانب سے بنفشی سرخی مائل ہوتی ہے۔ پھول کے درمیان میں لونگ کی مانند ٹوپی ہوتی ہے جس کو آگ کا لونگ کہتے ہیں۔ یہ بڑے کام کی چیز ہوتی ہے جس میں آگ کے سب اجزاء سے کم مقدار میں زہر ہوتا ہے۔ پھول کے گر جانے پر آگ کے پھل نمودار ہوتا ہے جو شکل و شباہت میں آم کے پھل سے مناسبت رکھتا ہے۔ وزن میں ہلکا پھلکا معلوم ہوتا ہے، ذرا سا دباؤ پڑنے سے پھٹ جاتا ہے۔ چنانچہ بچے آگ کے پھلوں کو زمین پر رکھ کر اوپر پاؤں مارتے ہیں تو اس میں سے پٹاخے کی طرح آواز نکلتی ہے اور وہ پھٹ جاتا ہے۔ اس آواز کو سن کر بچے خوش ہوتے ہیں۔ پھل کے اندر سنبل کی روئی کی طرح نہایت ہی نرم اور چمکیلی روئی پیدا ہوتی ہے جو کہ ریشم سے بدرجہ بہتر ہے۔ پھلوں کے خشک ہو جانے پر یہ روئی نکل کر ہوا میں اڑتی ہے۔ اس کے بیج چپٹے اور سیاہ مائل ہوتے ہیں جو کہ روئی کے اوپر تہہ بتہ جمے ہوتے ہیں۔ اس کی جڑ موٹی، موصلی دار اور تنا دار بھی ہوتی ہے۔ جڑ کا چھلکا دھوان مستعمل ہے۔ آگ کے تمام اجزاء کو کسی خسرو طبع شخص نے زیار کی پیلے میں جمع کیا جس سے آگ کے تمام اجزاء مراد ہیں۔ بازار جاؤ، ٹکا لے جاؤ، ٹکے کے پھول، ٹکے کی لکڑی، ٹکے کی ککڑی، ٹکے کا پان، ٹکا کرو دان۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس ایک پودے کے اندر حکماں نے کتنے ہی ان گنت فوائد کو پایا ہے۔ ملخ مدار ایک نہایت ہی خوبصورت جانور ہے جو کہ ہمیشہ آگ کے پتوں پر ہی رہتا ہے۔ اس کو آگ کا ٹڈا بھی کہتے ہیں۔ یہ جانور بھی دھوان مستعمل ہے۔ آگ کی کئی اقسام ہیں۔ بیلدا جس کو پہاڑی آگ کے نام سے پکارتے ہیں بالکل سفید پھول کا ہوتا ہے جو کہ بہت ہی کم یاب بلکہ نایاب ہے۔ یہ صوبہ سرحد میں پایا جاتا ہے۔ اور ایک اور خاص قسم کا اکثری آگ جس کی ایک ہی شاخ ہوتی ہے، اس کے سرے پر 4 پتے برابر برابر اگتے ہیں۔ جتوشی لوگ ہمیشہ اس کی تلاش میں رہتے ہیں۔ اس کو اکی کہتے ہیں، مگر چونکہ اس کی قسمیں بہت ہی کم یاب ہیں لہذا ہم نے ان سب کو نظر انداز کر کے عام اور ہر جگہ ملنے والے آگ ہی کو لے لیا ہے۔ اسی عام آگ میں سے بعض آگ سخت زہریلے ہوتے ہیں، ان میں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ پہچان یہ ہے کہ اس کا دودھ بہت پتلا ہوتا ہے اور دیر تک رکھنے سے بھی جمتا نہیں ہے۔ آگ کا پودا زمانہ قدیم سے پاکستان اور ہندوستان میں پایا جاتا ہے، یہاں تک کہ ہندوستان کے بہت پرانے ویدک گرنتھ شستر سنگھتا میں آگ کے نسخہ جات ملتے ہیں۔ توہمات کے زمانے میں آگ کے متعلق لوگوں کے عجیب عجیب اعتقادات تھے۔ لوگ اس خیال سے آگ کے پودے کے نزدیک نہ جاتے تھے کہ اس کے پاس جانے سے انسان نعمت نظر سے محروم ہو جاتا ہے۔ مگر بھی ہند کے لوگ آگ کے پتوں کو درد زہر سے نجات دلانے کے لیے مریضہ کے سر پر رکھنا بے حد مفید خیال کرتے تھے، مگر پتوں کو حاصل کرتے وقت نہایت ہی حزم و احتیاط سے کام لیتے تھے۔ بعض اشیاء کی دھنی اور جنتر منتر پڑھ کر توڑا کرتے تھے۔ جس شخص کی 3 بیویاں یک کے بعد دیگرے فوت ہو گئی ہوں تو وہ چوتھی مرتبہ آگ کے پودے سے شادی کرنے کے بعد کسی عورت سے عقد باندھا کرتا تھا تاکہ نوسط آگ کے پودے پر برس پڑے اور بیوی مامون و محفوظ رہے۔ دودھ چوتھے درجہ میں گرم خشک ہے اور پتے، جڑ اور پھول تیسرے درجے میں۔ جہاں بے شمار فائدے کے حامل بوٹی ہے وہاں مقدار معین سے زیادہ استعمال کرنے پر ایک شدید ترین زہر بھی ہے جس سے علامات زہر پیدا ہو کر نوبت ہلاکت تک جا پہنچتی ہے۔ لہذا ضرورت ہے کہ سامعین کرام ہر ایک دوا کو اس کی مقررہ مقدار سے ہرگز زیادہ دینے کی جرات نہ کریں، ورنہ بجائے فائدہ کے نقصان ہوگا۔ تاہم اگر کبھی نزاکت طبع یا کسی غلطی کی وجہ سے کسی مریض سے زہریلی علامات ظاہر ہونے لگیں تو پھر مندرجہ ذیل طریقات سے فائدہ اٹھائیں، انشاءاللہ تعالی ضرور شفا ہوگی۔ تازہ دودھ کی مقدار خوراک جوان آدمی کے لیے 1 رتی سے 2 رتی تک اور کہلانے کے لیے 1 ماشا سے 2 ماشا تک۔ خشک شدہ دودھ کی مقدار خوراک نصف رتی سے 1 رتی تک۔ پتے تر و تازہ ہونے کی صورت میں جوشاندے کے طور پر یا کسی دوسرے طریقے سے 6 ماشا سے 1 تولہ اور خشک پتوں کی صحیح مقدار خوراک 2 ماشا سے 5 ماشا تک۔ پھول 2 ماشا سے 4 ماشا، خشک پھول 1 ماشا سے 1.5 ماشا، تازہ بیخ یعنی جڑ کی چھال 3 ماشا سے 6 ماشا، خشک 1.5 ماشا سے 3 ماشا تک۔ یہ تمام مقدار خوراک ایک پورے جوان آدمی کے لیے ہے۔ بچوں کے لیے اول تو حتی المقدور استعمال ہی نہ کرایا جائے، ورنہ خوراک بہت کم دینا چاہیے۔ اگر خدا نخواستہ اجزائے آگ کی خوراک زیادہ دی جائے تو مندرجہ ذیل علامات پیدا ہوتی ہیں۔ معدے میں جلن پیدا ہو کر قے اور دست آنے لگتے ہیں، بے چینی اور گھبراہٹ بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔
بعض اوقات क्या और दस्तों में खून भी आने लगता है। ऐसी सूरत में मरीज़ का ज़िंदा रहना मुहाल ख्याल किया जाता है, मगर ताहम तवक्कुल व खुदा इलाज से दस्तबरदार नहीं होना चाहिए। आग के जहर को दूर करने वाली चंद अल्लाह तरयाक जहल में दर्ज की जाती हैं। अगर अज्जा आग को अंदाज़ा से ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया जाए तो इससे बदन के अंदर सुमी कैफियत पैदा हो जाती है, जिससे नौबत हलाकत तक पहुँच जाती है। लिहाजा जहल में चंद तरयाक लिखे जाते हैं। तजर्बा में सबसे बेहतर तरयाक दूध और घी का मिलाकर पिलाना है। इससे फ़ौरन क्या होकर मैदा ज़हर से पाक हो जाता है। जब तक मैदा ज़हर से पाक ना हो, बराबर घी और दूध का इस्तेमाल जारी रखें। तजर्बा है कि इससे ज़रूर इसका ज़हर दूर हो जाता है। दूसरे नंबर पर गोखरू, जिसका दूसरा नाम खार खुश्क है। खार खुश्क और बखड़ा भी है। आग के जहर का नायत आला तरयाक है। चाहिए कि गोखरू बकदर 2 तोला पानी आज सिर के अंदर घोट कर और छान कर और पानी के कंद से यानी गुड़ से मीठा करके पिला दें। चंद बार के पिलाने से जहर दूर हो जाता है। तीसरे नंबर पर हलीला जर्द सालम मरीज़ के मुंह के अंदर रखें, ताकि वो उसे मुंह के अंदर ही रखें। थोड़ी देर के बाद देखें वो सफ़ेद हो चुकी होगी। इस वक्त उसको निकाल कर फेंक दें और ताज़ा दे दें यहाँ तक कि तमाम जहर का असर बदन से खारिज हो जाए। इसकी अलामत यह है कि फिर हलीला पर सफ़ेदी ना आएगी। वीवर्स, वैसे तो आग के पौधे के बेतहाशा अनगिनत फ़वाइद है, जिनको बयान करने के लिए कई किताबें लिखी जा सकती हैं, जिस पर मैं आपके लिए वीडियो लेकर आता रहूँगा। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए इसकी एक मामूली जादूगरी शेयर करूँगा। ऊँट की मेंगनी हस्ब ज़रूरत लेकर आग के दूध में तर करें और साया में खुश्क करके जला लें और पीस कर हिफाजत से रखें। बस नस्वार तैयार है। बवक़्त ज़रूरत नस्वार के तौर पर सूंघाएँ। नज़ला, ज़ुकाम, दाढ़ दर्द और सर दर्द को नहायत ही मुफीद है। अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू रेमेडी के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।